میرے عزیزو، کوئی بھی قوم جب حد سے زیادہ سرکشی کرتی ہے نا، کوئی بھی انسان جب حد سے زیادہ سرکشی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اپنی کمزور مخلوق کے ذریعے تباہ فرما دیتا ہے۔ اور تاریخ کے اندر ایسے میرے عزیزو بے شمار آپ کو واقعات مل جائیں گے کہ جب کسی نے حد سے زیادہ سرکشی کی ہے، حد سے زیادہ اللہ کے نبیوں کو ستایا ہے اور اللہ کے حکم کی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کی مہربانیوں کو اس نے نہیں مانا ہے، تو اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کمزور مخلوق کے ذریعے اس کو تباہ کر دیا ہے۔ یہ بھی انسان کا مزاج ہے میرے عزیزو کہ جب اس پر پریشانی آتی ہے نا، مصیبت آتی ہے، تب تو اس کو رب یاد آتا ہے، اللہ کی یاد آتی ہے، تب تو وہ اپنے معبود حقیقی کو یاد کرتا ہے۔ لیکن جب اچھا وقت آتا ہے، فراوانی کا وقت آتا ہے، خوشیوں کا وقت آتا ہے، تو یہی انسان پھر رب کو بھول جایا کرتا ہے، معبود حقیقی کو بھول جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ایسا کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ آپ دیکھیں، تاریخ کو اٹھائیں کہ فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے عزیزو بہت ستایا، بہت پریشان کیا، تو اللہ رب العزت نے اس قوم پر پانی کے ذریعے عذاب نازل فرما دیا۔ ہر جگہ پانی ہی پانی، گھروں میں پانی، ہر جگہ پانی ہی پانی تھا، اتنا پانی تھا کہ وہ لوگ پریشان ہو گئے تھے، پانی کا ایک سیلاب سا آ گیا تھا، کوئی جگہ سوکھی باقی نہیں رہی تھی۔ وہ سارے لوگ جب پریشان ہوئے نا، تو پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، اے موسیٰ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، اے موسیٰ آپ دعا کریں، یہ ہماری التجا ہے کہ یہ بلا ہم سے ٹل جائے، یہ پریشانی ہم سے دور ہو جائے، اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے میرے عزیزو دعا فرما دی۔ جب آپ نے دعا فرمائی نا، تو وہ پانی کا جو سیلاب تھا وہ ختم ہو گیا۔ پھر وہی پانی میرے عزیزو جو اب تک مصیبت بنا ہوا تھا، جو اب تک بلا بنا ہوا تھا، وہی پانی اب رحمت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، وہی پانی ان کے لیے رحمت بن جاتا ہے، ہر طرف ہرا بھرا ہو جاتا ہے، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں آ جاتی ہیں۔ جب خوشیاں آئیں، اچھے دن آئے، اچھا ٹائم آیا، درخت خوب پھلے اور ایسی ایسی سبزیاں اگی کہ پہلے فرعونیوں نے کبھی دیکھی نہیں تھی، تو اب یہی لوگ کہنے لگے جو اب تک پریشان تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر کے گڑ گڑا رہے تھے، رو رہے تھے، التجائیں کر رہے تھے، موسیٰ آپ نہ دعا کریں رب کی بارگاہ میں کہ ہم سے پریشانی دور ہو جائے۔ جب حضرت موسیٰ نے دعا کی، وہ پانی رحمت کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ اب جب فراوانی آئی تو یہی لوگ کہنے لگے یہ تو ہمارے لیے ایک نعمت تھی، یہ کوئی پریشانی نہیں تھی، یہ تو ہمارے لیے نعمت تھی، یہ ہماری خوشیوں کے دن تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزو، اب یہی لوگ ناشکرے ہو گئے، موسیٰ پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو نعمت ہے ہمارے لیے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے لیے بد دعا کی، جب دوبارہ سرکشی کرنے لگے نا، ناشکری کرنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے لیے بد دعا کی، پھر اللہ نے ان کو ٹڈیوں کے عذاب میں مبتلا فرما دیا۔ پھر ٹڈیاں بھیج دی گئیں جو ان کی کھیتیوں کو ختم کر دیا کرتی تھی، جو پھل اور پھول تھے سب چیزوں کو ختم کر دیا کرتی تھی، وہ ٹڈیاں جدھر حملہ کرتی تھی وہ سارے کا سارا علاقہ تباہ ہو جایا کرتا تھا، اب نہ کھانے کو کچھ بچا تھا، نہ پینے کو کچھ بچا تھا، ہر جگہ ٹڈی ہی ٹڈی تھی، یہاں تک کہ فرعونیوں کے گھروں کی چھت کو بھی وہ ٹڈیاں کھا جاتی ہیں اور ان کے گھروں کے دروازوں تک کو وہ ٹڈیاں کھا جاتی ہیں۔ اور یہ اللہ کا کرشمہ تھا میرے عزیزو کہ فرعونیوں کے گھر میں تو ٹڈیاں گھسی، لیکن جو حق پر تھے ان کے گھر میں ایک بھی ٹڈی نہیں آئی۔ پھر میرے عزیزو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے موسیٰ آپ دعا کریں، اب ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ رب کی بارگاہ میں التجا کریں، رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر کے رونے لگے، لیکن اللہ کے پیغمبر نے پھر دعا کی، پھر یہ ٹڈیوں والی بلا ٹل جاتی ہے میرے عزیزو، پھر فراوانی آئی، پھر خوشیوں کے دن آئے، لیکن یہ لوگ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے، یہ پھر اپنے وعدے سے پھر جاتے ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا ایمان لانے کا، لیکن پھر یہ اپنے وعدے سے پھر جاتے ہیں۔ جب یہ یہودی اپنے وعدے سے پھرے میرے عزیزو، جب انہوں نے اللہ کی اور اس کے نبی کی نافرمانی کی، کہ نبیوں کو ستایا، اللہ نے ان کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا فرما دیا۔ تو میرے عزیزو، چاہے خوشی کا معاملہ ہو، غم کا معاملہ ہو، ہمیں بھی ہر حالت میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس رب کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے۔ خوشی کے وقت میں لوگ بھول جایا کرتے ہیں، وہ شیطان کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، شادی بیاہ، یہ سارے جو معاملات ہیں، خوشی کے معاملات ہیں، یہاں شیطان کو راضی کیا جاتا ہے۔
بلکہ یہاں ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. جب بھی اللہ کوئی نعمت عطا فرمائے تو رب کا شکریہ ادا کریں. خوشی کے موقع پر بھی اللہ کو یاد کریں, اور جب مصیبت آ جائے, غم آ جائے, تب بھی اللہ کو یاد کریں, کیونکہ خوشی دینے والا بھی رب کریم ہے اور غم دے کر بھی آپ کا امتحان لینے والا بھی رب کریم ہے.